बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 23 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। आज मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर कोई बहुत बड़ी बहुत अहम ख़बर भी आज शाम तक या रात तक सामने आ सकती है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को लेकर आज फैसला कुन बैठक है, उसका अहवाल भी आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको गज़ा की सूरत हाल बता दूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 85 मज़ीद शहादतें गज़ा की पट्टी के अंदर रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया। और भूख की वजह से जो बच्चे शहीद हुए हैं गज़ा की पट्टी के अंदर, उनका डेटा आज जारी किया गया है। शहादतें 29 हो चुकी हैं उन बच्चों की जो कि भूख की वजह से शहीद हुए। अच्छा, 90 के करीब जो ट्रक्स हैं वो गज़ा की पट्टी के अंदर दाखिल हुए हैं। जिस तरह का एहतजाज किया जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, पूरी दुनिया की जानिब से, चाइना और रशिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज़ बुलंद की थी, जिसके बाद 90 के करीब जो इमदादी ट्रक्स हैं वो गज़ा की पट्टी के अंदर दाखिल हुए। लेकिन ये इनफ नहीं है। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये कहना है कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है कि गज़ा की पट्टी के अंदर तकरीबन 20 लाख लोगों के लिए सिर्फ 90 के करीब ट्रक्स का एंटर होना ये इनफ नहीं है। इस तरह से मज़ीद ट्रक्स जो हैं वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में मज़ीद ट्रक्स का गज़ा की पट्टी के अंदर दाखिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कहत को रोकना चाहते हैं। जो आलमी इदारे हैं उनका ये कहना है। लेकिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा कि 90,000 से ज़्यादा जो ट्रक्स हैं इमदाद के, वो 7 अक्टूबर से लेकर आज तक 90,000 से ज़्यादा ट्रक्स गज़ा की पट्टी के अंदर एंटर हो चुके। लेकिन उन ट्रक्स का हुआ क्या? जो ट्रक्स गज़ा के मुसलमानों के लिए नेतन्याहू के मुताबिक काफ़ी थे, लेकिन वो काफ़ी क्यों ना रहे, इसने क्या मंतक पेश की है अपने वीडियो पैगाम के अंदर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Since October 7th, Israel has sent 92,000 aid trucks into Gaza. That's right, 92,000 aid trucks. That includes 1.8 million tons of aid. 1.8 million tons of aid. More than enough food to feed everyone in Gaza. Yet as we had let the aid come in, Hamas stole it. They took a huge chunk for themselves. The rest they sold at exorbitant prices to the Palestinian population. And then they used the money they stole to recruit new terrorists to continue their war against Israel. गुफ्तगू आपने सुनी इसराइल के सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, जिसने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये मंतक पेश की कि 92,000 से ज़्यादा 7 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक इसने डेटा शेयर करते हुए ये बताया कि 92,000 से ज़्यादा इमदाद के ट्रक्स गज़ा की पट्टी के अंदर दाखिल हो चुके, जो कि इनफ थे, गज़ा के मुसलमानों के लिए इनफ थे। लेकिन वो इनफ क्यों ना रहे? क्योंकि इसने ये कहा कि इसके मुताबिक हमास के मुजाहिदीन ने उन 92,000 से ज़्यादा ट्रकों में मिलियंस ऑफ टन जो इमदाद थी, वो इमदादी सामान हमास के मुजाहिदीन ने उन ट्रकों में से चुरा लिया, फिर उसको मार्केटों के अंदर बेच दिया। फिर मार्केटों से जो पैसा आया तो उससे हमास के मुजाहिदीन ये जो जंग है वो जारी रखने के काबिल हैं आज तक। इसलिए नेतन्याहू ने 5 महीनों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने यही वाली मंतक पेश करते हुए ये कहा कि अब हमारी जानिब से लिमिटेड और कैलकुलेटेड किस्म की इमदाद गज़ा की पट्टी के अंदर इसलिए दाखिल की जा रही है ताकि हमास के मुजाहिदीन इमदादी सामान बेचकर जंग के लिए कमाई ना कर सकें। तो इसलिए हम कैलकुलेटेड इमदादी ट्रक्स जो हैं वो गज़ा की पट्टी के अंदर भेजेंगे और हमारा गोल ये है। इसने अपने कुछ गोल्स बताए। नेतन्याहू ने ये कहा कि सबसे पहला गोल तो ये है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल करते हुए गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों को किसी और मुल्क मुंतकिल करना है और गज़ा की पट्टी के ऊपर हमने कब्ज़ा करना है और हमास के मुजाहिदीन को एलिमिनेट करके हमने कैदियों को रिहा करना है, जो कि नेतन्याहू के मुताबिक 20 कैदी हैं जो अभी भी जिंदा हैं। बाकी जो कैदी हैं तकरीबन 40 के करीब वो नेतन्याहू ने बताया कि वो मारे जा चुके हैं। तो नेतन्याहू हमास के मुजाहिदीन को एलिमिनेट करना चाहता है। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि आपके ये दावे तो कोई 6-8 महीने हो गए कि आपके दावे सामने आ रहे थे कि हमास के मुजाहिदीन को आप एलिमिनेट कर चुके हैं। तो नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, अभी भी हमास के मुजाहिदीन जो हैं वो गज़ा की पट्टी के अंदर कुछ जगहों पर हमास के मुजाहिदीन मौजूद हैं। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसने याहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को टारगेट करने का दावा भी नेतन्याहू की जानिब से सामने आया कि पिछले हफ्ते ये खबरें गर्दिश कर रही थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि याहिया सिनवार के जो भाई हैं, जो हमास को इस वक्त लीड कर रहे थे,
وہ محمد سنوار، ان کو اسرائیل کی جانب سے ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے، جس کی کنفرمیشن ابھی تک حماس کی جانب سے سامنے نہیں آئی۔ بہرحال حماس ایک نظریہ ہے جس کو آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، یہ بات اسے نیتنیاہو کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ جو آپ کو کپل نظر آ رہا ہے، یہ اسرائیلی سفارت خانے کے اہلکار تھے اور ان کو واشنگٹن ڈی سی کے اندر، یہ میں لوکیشن آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پر ان کو مار دیا گیا۔ 2 نوجوانوں کی جانب سے ان کو گولیاں مار دی گئی، اور اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کون کر رہا ہے؟ نیتنیاہو کے علاوہ وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی جانب سے کس طرح کا بیان سامنے آیا ہے، سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ President Trump is saddened and outraged over the brutal murder of 2 Israeli embassy staff here in Washington, D.C. last night. Yaron Lashinsky and Sarah Milgram were a beautiful young couple. In fact, we learned that Yaron was planning to propose to Sarah next week in Jerusalem. Yaron's father, Daniel, spoke about the young couple's devotion for one another this morning. He said, "They were in love, one for the other. The embassy told us they were like a star couple at the embassy. I never expected something like this. He had his whole life before him." These words, especially every parent knows, are heart-wrenching. The evil of anti-Semitism must be eradicated from our society. We condemn the heinous murder of 2 staff members from the Israeli embassy in Washington, D.C. last night. Every day we talk about in this room the aftermath of one of the most obscene attacks on Jews in history. The October 7th massacre was a reminder to the world that Jew hatred and murder is the hallmark of terrorists and monsters around the world. The envy feeding this hate is thousands of years old. It is now the 21st century, and it is time for the barbarity to end. While this obscenity happened in Washington, D.C., we have a president and a secretary of state that recognize the importance of saying, "Enough is enough," and genuinely, never again. گفتگو آپ نے سنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی جانب سے، بڑے ایموشنلی یہ جو کپل تھا جس کو واشنگٹن ڈی سی کے اندر مار دیا گیا، وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ پرپوز کرنے والا تھا یروشلم کے اندر اور ان کو مار دیا گیا، مانسٹر کا لفظ استعمال کیا، دہشت گردوں کی جانب سے مار دیا گیا۔ اچھا، ڈیلی میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی 85، کبھی 70، کبھی 60، کبھی 100 جو معصوم فلسطینی جو شہید ہوتے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر، ان کو یہ انسان نہیں سمجھتے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو کوئی کہانی کیا، ان کو تو انسان ہی نظر نہیں آتے غزہ کی پٹی کے اندر جو مسلمان ہیں، اور ان کو ان کی جانب سے اس طرح سے بیان کیا جا رہا تھا کہ اگلے بندے کو رونا آ جائے کہ یہ جو پرپوز کرنے والا تھا یہ تو بہت ہی معصوم کپل تھا جس کو دہشت گردوں کی جانب سے ٹارگٹ کر دیا گیا۔ نیتنیاہو نے یہ کہا، فرانس کو، کینیڈا کو اور برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے نیتنیاہو نے یہ کہا کہ اب دیکھ لو، جن لوگوں کا تم ساتھ دے رہے ہو، جن دہشت گردوں کا تم ساتھ دے رہے ہو اور اتنی زیادہ آوازیں بلند کر رہے ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے، کیئر سٹارمر کی جانب سے، اور کینیڈا اور فرانس وغیرہ کی جانب سے، یورپین یونین کی جانب سے بہت زیادہ آوازیں سامنے آ رہی ہیں جو کچھ یہ نسل کشی غزہ کی پٹی کے اندر چل رہی ہے۔ تو نیتنیاہو نے یہ کہا کہ ان آوازوں کا نتیجہ ہے یہ کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ان 2 کو قتل کر دیا گیا جو سفارت خانے کے اہلکار تھے، اور پھر تمام کے تمام کنٹریز کے اندر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جو اسرائیلی سفارت خانوں کی سیکیورٹی ہے اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ تو نیتنیاہو نے یہ کہا کہ دہشت گردوں کا ساتھ دو گے تو پھر خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا، اور اس طرح کے سمپتھی والے میسیجز اگر یورپین کنٹریز کی جانب سے جاری کیے جائیں گے، فرانس، کینیڈا اور برطانیہ کی جانب سے جاری کیے جائیں گے، تو ان دہشت گردوں کو ہلہ شری ملے گی اور یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ تو ان کو اپنے جو فیصلے ہیں سینکشنز عائد کرنے والے یا پھر تجارتی تعلقات توڑنے والے، نیتنیاہو نے کہا کہ یہ فیصلے یورپین کنٹریز کو واپس لینے چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ یہ جو حماس ہے یا پھر جو ایران ہے، ایران کو سب سے بڑا تھریٹ قرار دیا نیتنیاہو نے، اور یہ اشارہ بھی دیا اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہ یہ ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف یہ کارروائی کرنے کا ارادہ نیتنیاہو رکھتا ہے۔ اور ایران کی جانب سے وارننگ یہ سامنے آئی، جس طرح کی خبریں CNN پر سب سے پہلے یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ امریکہ کو انٹیلیجنس ملی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اور پھر نیتنیاہو نے پریس کانفرنس کے اندر جب اشارہ دیا تو ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ
کہ اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد ہوگی، اور ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن سامنے آئے گی اس میں نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو بھی ایران کی جانب سے ذمہ دار ٹھہرا کر ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ اپنے سرپھرے اتحادی کو سمجھا لے۔ اب امریکہ کی جانب سے جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو بہت بڑی خبر میں نے آپ کو بتایا کہ آج شام یا آج رات تک بہت بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے ایران اور امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل کو لے کر۔ سب سے پہلے تو یہ خبر سامنے آئی عمان سے کہ امریکہ اور ایران کے فیصلہ کن مذاکرات آج اٹلی کے اندر روم کے اندر ہوں گے، اور یہ 5واں دور ہوگا ان دونوں کے مذاکرات کا۔ اگر تکنیکی مذاکرات کے ادوار کو نکال دیا جائے تو یہ مین مذاکرات کا 5واں دور ہوگا جو کہ روم کے اندر آج شام کے لیے اسکیجول ہے، اور ان مذاکرات کو لے کر جس کے حوالے سے خیال کیا جا رہا تھا کہ ڈیڈ لاک آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ آگے مذاکرات کا کوئی دور نہیں ہوگا بلکہ بمباری ہوگی ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر۔ تو اس طرح کے سوالات کیے گئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان سے، وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے کہ جی مذاکرات دوبارہ بحال ہو گئے تو کیا کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی ڈیل ہوگی یا پھر بمباری ہوگی، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے تھے اور کچھ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل بمباری کرے گا۔ تو ان دونوں ترجمانوں نے جو جواب دیا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیل ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیئر ڈیل ہے وہ قریب ہے۔ یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Well, I'm glad you brought up Iran because I do have an update. The president spoke to Prime Minister Benjamin Netanyahu today. They had a productive discussion. They discussed many things, including, of course, the tragic shooting that took place here in Washington, D.C. last night. But they also did talk about a potential deal with Iran, which the president believes is moving along in the right direction. This additional meeting, certainly the 5th round of the nuclear talks, would not be happening if we didn't think that there was potential for it. And so I would say that clearly we believe that we are going to succeed. We've also been very clear on some basic things, like they're not going to have a nuclear weapon. They've been very clear, most of our leaders have been, who have spoken on it, that this is about no enrichment, and the Iranians are at that table. So they also understand what our position is, and they continue to go. گفتگو آپ نے سنی وائٹ ہاؤس کی ترجمان اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے یہ بتایا کہ مذاکرات اس لیے بحال ہوئے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈیل میکر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت کی ٹیبل پر حل ہو جائیں۔ پھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے تو یہ بھی بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو کال کی تھی، واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو بھی معاملہ ہوا اس کے حوالے سے کال کی تھی، اور پھر نیتنیاہو کو اسی کال کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایران کے ساتھ جو جوہری ڈیل ہے وہ ممکنہ طور پر قریب ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ یہ معاملات طے پا جائیں۔ امریکہ کے مطالبات میں آپ کو یاد کروا دوں، امریکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ اپنی پراکسیز کی سپورٹ ایران چھوڑ دے، اپنے میزائل پروگرام اور جوہری پروگرام کو ایران ڈسمینٹل کر دے، لیکن یہ جو ٹون ہے، یہ جو ترجمانوں کی ٹون میں نے آپ کو سنوائی، تو دورہ مڈل ایسٹ کے بعد یہ جو ٹون ہے وہ ان ترجمانوں کی بھی تبدیل نظر آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کو پھر سے بحال کیے جانے کا مطلب یہ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ جی ڈیل ہو سکتی ہے، اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی سمیت سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اور دیگر عرب لیڈرز نے خبروں کے مطابق اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ان کو اس بات پر قائل کرنے کی بھی کوشش کی تھی اس دورے کے دوران کہ جی اچھا یہ ہے کہ بات چیت کی ٹیبل پر معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اب ڈیڈ لاک کہاں پر تھا؟ ڈیڈ لاک یہاں پر تھا کہ ایران کو امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نو انریچمنٹ آف یورینیم کی کوئی انریچمنٹ آپ نے نہیں کرنی، زیرو یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ زیرو لیول پر آپ نے لے کر آنی ہے۔ لیکن ایران اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ کو کہ جی 6-7% تک یورینیم کی افزودگی کا ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سویلین پرپزز کے لیے 6-7% تک یورینیم کو افزودہ کیا جا سکتا ہے۔ JCPOA کے اندر بھی اس طرح اس لیول کی افزودگی کو الاؤ رکھا گیا تھا۔ جوہری ہتھیار اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 90% یورینیم کی انریچمنٹ درکار ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 6-7% یورینیم کی افزودگی پر یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر طے پا جائے، اور اگر یہ معاملہ بات چیت کی ٹیبل پر طے پا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान की जोरी तंसीबात को खतरा समझता है और ईरान को अभी भी अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है, इसलिए ईरान की जोरी तंसीबात को नेतन्याहू की जानिब से बहरहाल किसी भी सूरत में टारगेट तो ज़रूर किया जाएगा। अगर अमेरिका टारगेट नहीं करेगा तो इसराइल ये इरादा रखता है कि इसराइल टारगेट करेगा ईरान की जोरी तंसीबात को। अब ये जो कॉल हुई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें नेतन्याहू को क्या बताया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, ये आने वाले चंद घंटों में पूरी पिक्चर जो है वो वाज़ेह होकर हमारे सामने आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस 5वें दौर के बाद 6ठे दौर की भी ज़रूरत महसूस होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान इन मुज़ाकरात को लेकर। एक ही नुक्ते पर डेडलॉक है और आज ये वाज़ेह हो जाएगा कि क्या फैसला इस डेडलॉक को लेकर, क्या ये डेडलॉक बरकरार रहेगा या फिर ये मामला जो है वो आज बातचीत की टेबल पर हल हो जाएगा। नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।